الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے میزبان کے حکم پر آج اس منبر پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جو منبر در حقیقت مجھ جیسے معمولی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ منبر اللہ والے بزرگوں اور ہستیوں کے لیے ہے، اور وہ اس پر جلوہ فروز وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی سعادت مندی کو ظاہر کرتے ہوئے ہوتے رہتے ہیں. اور بالخصوص اس وقت حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب موجود ہیں، جن کی موجودگی میں میرے لیے بات کرنا شاید مناسب نہیں، لیکن محض اپنے محسنین اور اپنے میزبانوں کی خواہش اور چاہت پر چند گزارشات عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے. نکاح کی پروقار تقریب ہے. نکاح اردو میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں، اور در حقیقت یہ عربی کا لفظ ہے نکاح. نکاحین کہو نکاح، اس کا معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کے متعدد معنی آتے ہیں. نکاح کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ لغت عربی میں یہ جو نکاح کا لفظ ہے، اردو میں اس کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آسمان سے برسنے والی جو بارش ہے وہ زمین کے اندر جب جذب ہو جاتی ہے اس کو نکاح کہتے ہیں. اصل معنی اس کا ملاپ، ملنا. تو زمین آسمان سے جب بادل برستا ہے اور وہ زمین کے اندر زمین اس بادل سے برسنے والے بارش کے قطروں کو اپنے اندر جذب کر لے، اس کو نکاح بولتے ہیں. اور مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کا تعلق پر اعتماد طریقے پر قائم کر لیں، اس کو نکاح کہتے ہیں. نکاح
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور صرف کسی ایک دو نبی کی نہیں۔ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی نبی تھے سب کے سب نبی ازواج والے بھی تھے، اولاد والے بھی تھے۔ النکاح من سنتی، میرا نبی آپ کا نبی یہ کہہ کر تشریف لے گئے کہ نکاح میری سنت ہے، اور صرف رسول اللہ کی نہیں، رسول اللہ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ جس طریقے پر قربانی وہ امت محمدیہ کے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر فرض کی گئی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اس امت کے لوگ قربانی کرتے ہوں، بلکہ کہا گیا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوئی ہو، بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ حضرت آدم جس وقت اللہ نے حضرت آدم کی ولادت فرمائی، آدم کی اولاد ہوئی، اس وقت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ تو قربانی ایک بہت پہلے سے چلا آنے والا ایک سلسلہ ہے، اسی طریقے پر نکاح بھی بہت پہلے سے چلے آنے والا سلسلہ ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا جلیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے سوائے دو نبیوں کی۔ دو نبی جنہوں نے نکاح نہیں کیے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ ایک پاک دامن اور ایک طرف رہنے والے، دنیا کی چاہتے دنیا کی خواہشوں سے بالکل یکسو رہنے والے انسان، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو نکاح سے پہلے آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن قرب قیامت میں ان کا آسمان سے دنیا میں نزول ہوگا اور وہ نکاح بھی فرمائیں گے، اور نکاح کے بعد ان کی اولاد بھی ہوگی۔ باقی تمام نبیوں کی سنت، اور پھر اس سنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے؟ نکاح صرف سنت نہیں، نکاح انسان کی ضرورت ہے۔ نکاح انسان کی ضرورت، جیسے کھانا انسان کی ضرورت، پینا انسان کی ضرورت، اسی طرح اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے جس کو پورا کرنا انسان کی ایک بشری ضرورت، انسان کی انسانی ضرورت۔ لیکن جیسے کھانا کھانے سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے اس کو طاعت پر لگایا جاتا ہے، اس کو عبادت پر لگایا جاتا ہے، اسی طریقے پر نکاح کے ذریعے سے بھی ایک مقصد ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کھانا کھاؤ کیوں کھاؤ، پانی پیو کیوں پیے، اس وجہ سے کھانا کھاؤ کہ کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی اس سے میں عبادت کروں گا۔ دوا کھاؤ، بیمار ہو جاؤ دوا دارو کرو، علاج معالجہ کرو، کیوں کہ اگر میری صحت کمزور ہو گئی تو میں سلیقے سے محروم ہو جاؤں گا، میری صحت کمزور ہو گئی تو میں عبادات کی ادائیگی سے ایک طرف ہو جاؤں گا۔ تو جس طریقے پر یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے کس وجہ سے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اسی طریقے پر نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کا شرعی مقصد وہ اولاد کا حصول ہے کہ ہم لوگ نکاح صرف اس نیت سے کریں کہ اس نکاح کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوگی، اور جب اولاد پیدا ہوگی تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا، دین کے خادموں میں اضافہ ہوگا، قرآن کے حافظوں میں اضافہ ہوگا، مسجد کے نمازیوں میں اضافہ ہوگا۔ اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ میری نکاح سے مقصود صرف یہ ہے، نکاح سے مقصود اولاد کا حصول، اولاد طلب کرنا یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں۔ انبیاء نے بڑھاپے میں اولاد طلب کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں حضرت سارہ علیہ السلام سے اولاد نہیں ہوئی، حضرت حاجرہ انہوں نے پیش کی کہ اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اولاد دے دے۔ جب حضرت حاجرہ سے نکاح ہوا حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد حالانکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی پہلے سے،
لیکن حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق کی ولادت بعد میں ہے، حضرت اسماعیل کی ولادت پہلے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہے، تو فوراً دیکھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جب تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اور میری بیوی کو پانچ کر اور مجھے بڑھاپے کی عمر تک پہنچا کر تو اولاد دینے پر بھی پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ مفتی رشید احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جامع الرشید والے وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اپنے بھائیوں کے پاس ملنے والی نعمتوں سے تم لوگ حسد نہ کرو اور ان کو حاصل ہونے والی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا کو ایسے ہی قبول فرمائیں گے جیسے مریم کے پاس نعمتیں دیکھ کر زکریا نے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حاسد مت ہو، حسد کی آگ میں مت جلے۔ جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں فوراً وہیں پر اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ معمولی نام نہیں ہے، اتنے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ تجرباتی بات ہے۔ کسی کے نئے مکان کو دیکھا آپ نے تو اس سے حسد نہ کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ نے اس کو دیا، آپ مجھے بھی تو دے سکتے ہیں، مجھے بھی عطا فرما دیں۔ کسی کے کاروبار کو دیکھا دعا کریں اللہ اس کو دیا، آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی بچوں کے لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کے نکاح ہو رہے ہیں، آپ میرے نکاح کرانے پر بھی قادر ہیں۔ بچوں کے نکاح اللہ آپ کروا رہے ہیں، ہمارے بھی نکاح ہوتے ہیں۔ تو جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اس کی نعمت سے حسد نہ کریں، اس کی نعمت کو ماشاءاللہ کہہ کر بڑھوتری کے لیے برکت کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی اللہ سے دعا کریں۔ یہ مجرب وظیفہ ہے جو بیٹھ کر تسبیح کرنے سے بھی زیادہ مجرب ہے۔ آج کل ہم لوگ پریشان ہیں، کاروباری طور پر جو پریشان ہیں وہ دیکھے کسی کا کاروبار ترقی پذیر ہے، اس کے کاروبار کو دیکھ کر دعا کرے اللہ تمہاری بھی دعا کو قبول کرے، ضرورت وظیفہ ہے۔ تو اولاد کا حصول یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت۔ لیکن دیکھیں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی یا دیکھا ہوگا کہ جب کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے تو بیج ڈالنے کے بعد یا کوپل نکلنے کے بعد وہ لاپرواہ نہیں ہو جاتا کہ بس اب اللہ کے حوالے یہ ترقی کر جائے گی، نہیں، وہ مسلسل اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسلسل اس کی۔ ابھی عید قربان کے موقع پر جانور لوگ فروخت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سال بھر کی محنت ہے اس کی، 2 پیسے اوپر دے دو کوئی بات نہیں، سال بھر اس نے محنت کی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی بیج ڈالنے کے بعد یا اس بیج سے کوپل نکل جانے کے بعد اپنے آپ کو مبرہ، آزاد، لاپرواہی اس سے اختیار کرے گا تو اس کی فصل برباد ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو بیج ڈالا تھا اس بیج کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہی ہوتا ہے جب نہ تجربہ کار آدمی کوئی آم کا باغ لے لیا، کسی نے انگور کا باغ خرید لے لیا، دیکھا کہ جس میں بڑی ترقی ہے، آج کل ہوتا ہے کہ دیکھا کہ آم کے باغ لے کر آج اس سال بڑا نفع ہوا تو چلو میں بھی آم کا باغ خریدوں، تجربہ ہے نہیں، اس بارے میں جانتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو مسلسل کاشتکار اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تب جا کر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی طریقے پر اولاد کے حصول کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بنے تو ضروری ہے کہ اس اولاد پر محنت کریں۔ اولاد پیدا ہو جانے کے بعد ان کا اثر مت چھوڑیں، اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو ایک بہترین شہری اور ایک بہترین اور باکردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے میں ہم نے اپنی جوانیوں کو کھپانا ہے۔ جوانی لگتی ہے لگ جائے، وقت لگتا ہے لگ جائے، پیسہ لگتا ہے لگ جائے، میری خواہشیں قربان ہوتی ہیں ہو جائیں، میری عید نہیں بنتی نہ بنے۔ کوئی کہے ایک بہانے میں دودھ دھونے والے آدمی کو کہ آج تو عید کا دن ہے، آپ آج پرانے کپڑے پہنے ہوئے، تو وہ کیا کہے گا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس دودھ سے مجھے فائدہ کتنا حاصل ہوگا۔ تو ساری چاہتیں ہماری قربان ہو جائیں لیکن ہماری اولاد آج کل کے پرفتن زمانے میں
بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بن جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اپنی اولاد کی صحیح تعلیمی اداروں کا انتخاب کرنا ہوگا، اپنی اولادوں پر ایک گہری اور کڑی اور بہترین قسم کی نظر رکھنی ہوگی، تب جا کر وہ اولاد ہمارے لیے قابل تعریف بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دیکھو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو نبیوں کو اللہ نے، ایک نبی کو مستری بنایا، ایک کو مزدور بنایا۔ کیا کریں دونوں؟ بیت اللہ تعمیر کریں۔ ایک نبی مزدور بنائے، دوسرا نبی مستری بنا، دونوں نبی اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ نے اور بھی دو نبیوں کو، ایک نبی کو مستری بنایا، ایک کو مزدور بنایا۔ کیا بنانے کے لیے؟ 0312061538 کہ تم اور تمہارا ساتھی دونوں مل جاؤ اور اس دیوار کو ٹھیک کرو۔ کیوں؟ کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، یہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے، اس دیوار کو ٹھیک کر دو۔ اے اللہ، اور بھی بہت سارے یتیم پھرتے ہیں، انہی دو بچوں کی آپ نے فکر کیوں کی؟ انہی دو بچوں میں کون سی خاصیت تھی؟ تو قرآن کہتا ہے ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، لیکن ان دونوں بچوں کے ماں باپ نیک تھے، ہم ان کے نیک ماں باپ کا صلہ ان بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو جب ماں باپ نیک بن جائیں تو اللہ اپنے نبیوں کو مستری اور مزدور بنا کر اولاد کی خدمت کرواتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد کی دنیا کی بھی بہتری ہو جائے، آخرت کی بھی بہتری ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں خود کو، اپنے آپ کو بھی متقی بنانا ہے، اپنے اندر سخاوت کی صفت ہم نے پیدا کرنی ہے، تب ہماری اولاد سخی بنے گی۔ ہم نے اپنے اندر نمازیوں کی صفت پیدا کرنی ہے، تب جا کر ہماری اولاد نمازی بنے گی۔ ہم فلم دیکھیں، ہم ڈرامے دیکھیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم دھوکے بازی کریں، ہم غیبت کریں اور ہم پھر یہ کہیں کہ اولاد نیک بن جائے، اولاد نیک نہیں بنے گی۔ اولاد کے نیک بننے کے لیے شرط ہے کہ ماں باپ نے، تو نکاح الحمدللہ ابھی منعقد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، کیونکہ اس نکاح کے ذریعے سے شیخ حضرت مولف فرماتے ہیں کہ 3 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے پہلا فائدہ حدیث کی روشنی سے یہ ہوتا ہے کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوا ایمان ناقص ہے، نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرواتا ہے، اور دوسرا انسان کے پاک دامنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان پاک دامن بن جاتا ہے، اور انسان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے فوائد ان نئے نئے جوڑوں کو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء
فليتزوج أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. عباد الله رحمكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علی احمد آپ سے مخاطب. علی احمد بل محمد احمد، آپ کا نکاح کیا ہے موریمہ دختر عبد الماجد کے ساتھ بحق مہر 131 تولے 3 ماچے چاندی، جو کہ معجل ہے، بالفور اس کی ادائیگی ضروری ہے. ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بوکالت بھائی عبد الماجد صاحب میں نے کیا ہے. آپ نے اپنے حق میں اس نکاح کو قبول کیا. علی احمد بل محمد احمد، آپ کا نکاح کیا ہے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بوکالت عبد الماجد بن عبد المجید کے. حق مہر ہے 131 تولے 3 ماشا چاندی، جو فی الفور قابل ادائیگی. آپ نے اپنے حق میں اس نکاح کو قبول کیا. مبشر احمد ولد بابو ریاض احمد شاد، آپ کا نکاح کیا ہے منیبہ نگین دختر شریف احمد کے ساتھ بحق مہر آدھا تولہ سونا بشکل طلائی زیورات، جو آپ ادا کر چکے. بوکالت ہے محمد سجاد جمیل ولد محمد صابر جمیل. آپ نے اپنے حق میں اس نکاح کو قبول کیا. مبشر احمد ولد بابو ریاض احمد شاد، آپ کا نکاح ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بوکالت محمد سجاد جمیل ولد محمد صابر جمیل کے بحق مہر آدھا تولہ سونا بشکل طلائی زیورات معجل جو ادا ہو چکے ہیں منیبہ نگین دختر شریف احمد کے ساتھ میں نے کر دیا ہے. آپ نے قبول کیا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر لساننا من الكذب. اللهم طهر عيوننا من الخيانة. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك خيرا. اللهم إنا نسألك خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الشر. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم غشنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے ہم سب کے پیارے اللہ، آپ اپنی رحمت سے ان فرشتوں کے ماحول میں ہماری شرکت کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں اس مبارک تقریب کے موقع پر قبول فرما لیجیے. ہمارے مسجد میں بیٹھنے کو قبول فرمائیے. ہمارے اس وقت کے گزرنے کو قبول فرمائیے. جو نکاح منعقد کیے گئے آپ اپنی رحمت سے ان نکاحوں میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائیے، محبتیں نصیب فرمائیے، نفرتوں سے حفاظت فرمائیے. ہر وہ چیز جو ان نکاحوں کے رشتوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ پیدا کرنے والی ہو، اے اللہ حائل ہونے والی ہو، اپنی رحمت سے ان تمام تر رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. ان دونوں خاندانوں کے درمیان اے اللہ
جس طرح کی بھی اے اللہ شر کی کیفیات ہوں وہ تمام تر شر کی کیفیات ختم فرمائیے، اپنی خیر کا نزول فرمائیے، برکتوں کا نزول فرمائیے، محبتوں کا نزول فرمائیے۔ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جتنے لوگ مرد و عورت بغیر نکاح کے ہیں، آپ اپنے رحمت سے نکاحوں کے ساتھ منسلک فرما دیجیے، نکاحوں کو منعقد فرما دیجیے، نکاحوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ان کے نکاحوں میں برکتیں نصیب فرمائیے، یہ بیوی کے درمیان محبتوں کا قیام فرمائیے، نفرتوں اور عداوتوں اور بے سکونیوں کو ہمارے گھروں سے ختم فرمائیے، چین اور اطمینان ہمارے گھروں میں نازل فرمائیے، برکتوں کا نزول فرمائیے، یورپین اور ہندوانہ تہذیب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اسلامی تہذیب کو رواج دینا ہمیں نصیب فرمائیے، سنتوں کو رواج دینا نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو ہمارے گھروں میں رائج فرمائیے، قرآن و سنت کو ہمارے بازاروں میں ہمارے محکموں میں اے اللہ رائج فرما دیجیے، ہمارے حکومت کے اعمالوں میں قرآن و سنت کا نفاذ فرمائیے، 031568248885 فرمائیے۔ جتنے گناہ کر چکے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی کو قبول فرمائیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ جتنے نیک اعمال آپ کی توفیق کی بدولت ہم سے ہو چکے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو شرف قبولیت نصیب فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ تمام مومن مرد و عورت جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آپ سب کی بخشش فرما دیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیں۔ اے اللہ ہدایت سے سرفراز فرما دیں۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، بالخصوص ہمارے والدین کو اے اللہ ہر طرح سے عافیت نصیب فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، ہر طرح کی بے سکونی اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرمائیے، بالخصوص جن گھروں میں نکاحوں کا قیام ہو رہا ہے اے اللہ ان دونوں گھرانوں کے جتنے لوگ اس خوشی میں شریک ہو سکتے تھے لیکن آج وہ قبر کے پیٹ میں جا کے سو چکے ہیں، آپ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، ان کو خوشیاں اور راحتیں نصیب فرمائیے، اس وبا کو ہمارے معاشرے سے ختم فرمائیے، ہر طرح کے وبائی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کے رونقوں کو پھر سے بحال فرمائیے، مساجد، مدارس، مراکز اور خانقاہوں کی رونقوں کو بحال فرمائیے، ہمارے مشائخ اور بزرگوں اور علماء کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائیے، ہمارے گھروں میں برکتیں نصیب فرمائیے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ رزق کی تندرستی سے ہماری حفاظت فرمائیے، معاشی خوشحالیاں نصیب فرمائیے، معاشی تندرستی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کی ساری چاہتوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو جو جس کے دل میں ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، قبول فرما لیں، ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہماری چاہتوں کو پورا فرما، ہماری آرزو اور ہمارے خوابوں کو تکمیل کی راہوں تک پہنچا دیجیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم